قبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا مدحت کا صلہ دینا مقبول ثنا کرنا. بدلے تو بہت ہوتی ہے، محفلیں بہت ہوتی ہیں. تو ہر آدمی محفل کرتا ہے، ہر آدمی رسم کرتا ہے. مطلب کہ تقریب کا نظریہ، تقریب کا ارادہ طریقہ ہے. کچھ لوگ سیاسی جلسہ کرتے ہیں، سیاسی نظم کرتے ہیں. کچھ تجارت انسانی جلسہ کرتے ہیں، کسی کے متعلق عجیب الرحمن اور سیاسی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے. For that, you have to turn off aeroplane mode. دنیا کے لوگ جو جلسے کرتے ہیں اپنے، وہ دنیا تک موجود رہتے ہیں اور انسان تک موجود رہتے ہیں. سرکار وسیع کا ہوتا تو انسان تک نہیں، دنیا تک نہیں، بلکہ آسمان کی بلندیوں تک، جنت میں اور شکر ہر جگہ سرکار وسیع کی وزنی محبت سجائی جاتی ہے. ہر جگہ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ سیاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبولی جس سماجے پر درد محبت تعلق و شہادت و خط بہادی. آپ فرماتے ہیں میری عظمت و بلندی کے ڈنکے زمین آسمانی پر رہے. آپ فرماتے ہیں جیسی میری عظمت و حرمت کی محفل زمین پہ سجائی جا رہی ہے، اسی طرح آسمان کو ہر جگہ میرا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عظمت و بلندی ظاہر فرمائی. مولانا جمیل قادری رحمہ فرماتے ہیں کرتے ہیں ظلم و بشر ہر لفظ سجا بج رہا ہے جاسو، بج رہا ہے جاسو عالم میں ڈنکا. اور شادی کسی سے فلم ترجمانی کری بج رہا ہے جاسو، ہر طرف دنیا میں موسیقی کی علم کا ڈنکا بج رہا ہے. کرتے ہیں جن و بشر کا سرکاری غوث اعظم کا ذکر جن بھی کرتے ہیں. آپ ایسے بھی رہے کہ آپ کا ذکر جنات بھی کرتے ہیں، اور جنات ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں. ان کے بہت سے فرشتے سرکار غوث اعظم کے مرید ہیں. آپ ہی کو یہ فرق، یہ شرط حاصل ہے کہ فرشتے آپ کے مرید ہیں. آپ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، دستگیر ہیں، اولیاء کے تاجدار ہیں. پیروں کے پیر، ایک پیر ہو تو پیر کا بھی پیر. وہ کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ کو بڑے پیر بھی کہا جاتا ہے، اور سب چھوٹے پیر ہیں. چھوٹے پیر خواجہ قطبالدین چھوٹے پیر، ولی نواز چھوٹے پیر، سیدی سرکار مدار صاحب چھوٹے پیر.
جتنے بھی ہیں سب یہ چھوٹے پیر ہیں، غوث اعظم بڑے پیر ہیں، لیکن پیروں کے بھی پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں۔ لیکن تو سیدی سرکار وہاں پر کیا کیا مقام لگنا فرماتے ہیں پیرے پیرا پیرے نہ کہیں رب العالمین۔ ہاں فرماتے ہیں میرے پیر جو ہیں وہ پیرے پیرا ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب رب العالمین، تمام عالم کے خالق والے رب کے عام محبوب۔ سرکار غوث اعظم اللہ کے محبوب اور اس سے جو محبت کرتے ہوئے بھی اللہ کے ہر پیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر پیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جتنے مرید ہوتے ہیں سب پیر محبت کرتا ہے اور سبھی چاہتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرید نہیں ہوتے پھر بچے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پیر کو تمام پیروں تمام مریدوں سے محبت کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیر کا تمام مریدوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایسا پیر ایسا کوئی پیر نہیں ہے کہ ہر پیر کے سارے مریدوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا غوث اعظم سے وعدہ ہے کہ میرے محبوب کے محبوب عبدالقادر تمہارا جو مرید ہوگا، تمہارا جو محبوب ہوگا وہ میرا بھی محبوب تمہارا تو فرمایا فرماتے ہیں اور محبوب ہیں آپس میں یکساں دیکھا، اور محبوب ہیں یکساں تو نہیں، اور محبوب ہیں بہت سے اور محبوب ہیں۔ پیروں کے سمجھے بہت پیروں کے سمجھے محبوب ہیں، اور بہت سے پیر سمجھے اپنے مریدوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پر سبھی یکساں تو نہیں۔ یاد رکھو ہر محبوب ایک جیسا نہیں، جو تو محبوب ہے ہر چاہنے والا ہے۔ غوث اعظم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شان رکھتے ہیں، وہ عظمت رکھتے ہیں، وہ فخر رکھتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ہم پیر کے لیے نہیں ہے کہ پیر جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر یہ شان، یہ فخر، یہ عظمت میرے آقا غوث اعظم کو بڑا لگا ہے۔ غوث اعظم کو حاصل ہے، یہ غوث اعظم کو حاصل ہے کہ آپ جس سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن تو فرمایا فرماتے ہیں اور محبوب ہیں، اور محبوب ہیں، ہے تو بہت محبوب اور محبوب ہیں۔ ہاں سن لو، ہاں سن لو آگاہ کرنے کے لیے، ہاں ہم سبھی یکساں کو سب ایک جیسے نہیں، ہر پیر کے محبوب ایک جیسے نہیں۔ ہاں دیکھو فخر بھی شام کو میرے آقا غوث اعظم آپ کو حاصل ہے نہیں کیا؟ ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یہ تو محبوب ہے ہر چاہنے والا۔ اللہ کا جو محبوب ہوا ہمارے ہوا، ہم سب جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ دعوی کے ساتھ کہتے ہیں کیوں؟ جو غوث اعظم نے فرمایا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ تو ہم سب خدا تعالیٰ کے نزدیک غوث اعظم سے محبت کرنے والے سب خدا تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے تقوی عطا فرمائی، ایک دم عطا فرمایا جس میں قیامت تک کے تمام میرے مریدوں کے نام اور
رب نے فرمایا اے عبد القادر ٹوٹل تمہارے مرید قیامت تک کتنے ہوں گے؟ تو ہم نے سب کو تمہاری بدل سے بخش دیا. سب بخش دیا. ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہ ہوگا، حساب و کتاب نہ ہوگا. میرے آقا غوث اعظم نے پہلے ہی اپنے مریدوں کو خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو وہ میرا مرید ہوگا بخشا ہوگا. سبحان اللہ. میرا مرید ہوگا وہ بخشا ہوگا. اللہ اکبر. تو کیوں نہ سمجھے غوث اعظم کی عظمت سے مرا جائے بیٹھا جائے، لیکن پہلے ہی وعدہ فرما دیا میرا مرید ہوگا تو بخشا ہوگا. وہاں فرماتے میں نے مالک جنت سے پوچھا، جنت کے دروازہ سے انچارج سے پوچھا کیا کوئی مرید ہماری فہرست میں ہے؟ جہنم کی فہرست میں جہنم کے دروازہ سے آپ نے پوچھا. جنت کے دروازے سے رضوان اور جہنم کے دروازہ سے مالک. جنت کے خزانے سے پوچھا کہ کوئی تمہاری فہرست میں جہنم کی فہرست میں میرے مرید کا بھی نام ہے؟ تو کیا نہیں، آپ کے کسی مرید کا ہماری جہنم کی لسٹ میں نام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عبد القادر کا ہوگا اسے جہنم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. یہ دیکھو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی سمجھے جنتی ہونے کا اعلان دیا. وہ پہلے ہی سمجھے اسے بتا دیا گیا کہ وہ جنتی ہے. تو معلوم یہ ہوا جو غوث اعظم کی محبت کے ساتھ میں عقیدت کے ساتھ میں وصل کرتا ہے، محل سجاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ تیار کرتا ہے. اسے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے یہ تمغہ حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدی میں محبت سجانے کی عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیروں کے پیر ہیں. سارے پیروں کو شمار کرتے چلے جائیے کہ جو آپ کہیں سب سے بڑا کون، تو آپ فرمائیں گا سب سے بڑے کون ہیں؟ غوث اعظم. سارے پیروں کو گنتے چلے جاؤ، آپ فرمائیں کہاں پہنچو گے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچو گے. پیروں کی آپ پیر ہیں، حضرت شفیع اللہ رحمہ فرماتے ہیں پیروں کی آپ پیر ہیں یا غوث المدد، عالم کے دستگیر ہیں. دیکھا عالم کے پوری کائنات کی آپ مدد کرنے والے ہیں، عالم کے دستگیر ہیں. یا غوث اعظم آپ کو پوری کائنات کی مدد کرنے میں رکھتا لگا کہ یہ مدد عالم کے دستگیر ہیں. آپ کو پوری دنیا پوری کائنات کے دستگیر مدد فرمانے والے ہیں. یا غوث المدد کو میری مدد فرمائیے جب سب کی مدد کر رہے ہیں. صدقہ سبحان اللہ. اس کا صدقہ کیا پیاری بات ہے. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دیکھا. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال کیا پیاری بات ہے. حضور تاج الشریعہ سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. اس وقت آپ نے یہ کلام لکھا اور سرکار نے غوث اعظم کی بارگاہ میں رو رو کے آپ کی پیش کی اور اس وقت سمجھے سرکار تاج الشریعہ تھے. سرکار غوث اعظم کا دین کا آسان اس کا جواب تو وہی سمجھے آپ کہہ رہے تھے سرکار رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم قادری فقیر ہیں. کون سے فقیر ہیں؟ قادری. ہم قادری فقیر، ہم کوئی اور فقیر نہیں ہیں. ہم قادری فقیر ہیں. ہاں کوئی اور فقیر ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا، کوئی کشتی فقیر ہوتا، کوئی نقشبندی ہوتا، کوئی سورپردی ہوتا، کوئی غزالی ہوتا، کوئی ہوتا. ہم قادری ہیں. کون ہیں ہم؟ قادری. ہاں ہم آپ ہی کے فقیر ہیں. چشتی ہے کوئی چشتی کا زیادہ وہ بھی آپ کا فقیر ہے، وہ وسیلے سے فقیر ہے. نقشبندی ہے وہ بھی آپ کا فقیر ہے، وہ وسیلے سے ہے.
دماغ کا دامن ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کا دامن ہمارے ہاں تو بھی تو گیا سرکار بنی نواز کی قابلی فقیر ہے، اسلام کا کشتیاں ہیں وہ بھی نہیں تھے، جتنے بھی ہے مدار صاحب کی قابلی فقیر ہے، مدار صاحب کی تو کوئی قابلی ہے نہیں، اور جو کہیں مدار صاحب سمجھے کوثر باغ سے علیحدہ ہے تو کوثر باغ سے علیحدہ ہوگی کوئی بنی ہوتا ہی نہیں، جو کوثر باغ سے علیحدہ ہوگا وہ بنی ہو گئی، وہ گمراہ ہوگا دیکھا شیخ سنانی نے کہہ دیا غوث اعظم کا قدم میرے کاندھے پہ نہیں، تو کس کا قدم آیا ان کے کاندھے پر گر گیا، بتاؤ اپنے وقت کے بہت بڑے غوث تھے، کتب تھے، اور غوث اعظم کا قدم نہیں لیا تو اس سے آیا، آج جو یہ مداری نقلی مداری جو ہیں، نقلی مداری اصلی مداری تو ہم ہیں، میں غوث پاک کی محفل جماعت صحیح تو آیا جاتا ہوں، یہ کپڑے پہن کے آتے غوث پاک نہ نہیں ہے، ادب کرو جتنا ادب کو اتنا ملے گا، ورنہ خالی رہو گے دشمن سے تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں ادب سے ملتا ہے، بات میں نے بتایا شیخ عبد الرحمن محمد دہلوی اشرف الانعام شریف میں فرماتے ہیں جتنا جو صبر سے ادب کرے گا اتنی اس کی بارگاہ سے کرنا سکے، اور وہ سے ادب کرنے کا وقت اشارہ ہے، ہر کام آپ کا شریعت کے مطابق ہر کام، آپ نے تو اللہ رسول کی مرضی سے کچھ کھانا بھی نہیں کھاتے، تو کئی بار آپ حضور نے ہوتا کھانا کھانے کا کھانا کھایا گا، وہاں فرماتے شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیتا، تم تو سنتے کام کرتے ہو گھر سے تم اکٹھا کرتے ہو تم کل باروں سے تم کھائے کے آتے ہو تم گھر سے رکھ کے آتے ہو مجھے سب پتا، اور شریعت کی پابندی مجھے تو بتاتا نہیں، بتا کرتے بڑے پابندی شرح کے بعد ہم خیال نہیں کرتے، شریعت کرتے آج ہم خیال نہیں کرتے، وہ اتنے بڑے پابند ہیں کہ شریعت کی وجہ سے آپ کی بتاتے ہیں، شریعت نے مہر لگا دیا قادر کی زبان میں چلیے کرنا چھپا ہوا تو ہے بڑے پابند جب بھی ہم کسی محفل میں جائیں تو ایسی محفل ہو اس کا احترام کرتے جائیں، سرکار غوث اعظم شریعت کے پابندی میں تمام شریعت عمل کرنے والوں کے شہنشاہ، سب کے بادشاہ، کہ آپ نے بغیر در کی مرضی سے شادی نہیں کری، رب نے بار بار کہا تو آپ نے ایک شادی کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی شادی کری، شریعت کی نتیجہ رب کہتا تھا جب یہاں کھانا کھاتے ورنہ نہیں، اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کے اس سے ایسا نہیں، آپ تو سمجھے اپنی مرضی سے ہر اپنے کھاتا ہے پیتا جاتا ہے، جسے دیکھو جہاں جائے گا بس سرکار غوث اعظم کا یہ عالم نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے کہ ظاہر رب کی مرضی سے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنے خالق کو بھیجا بولی جاؤ میرے لیے کپڑا خرید کے لاؤ، نہیں کپڑا لینے کے لیے مجھے کیسا کپڑا چاہیے کہ ایسا کپڑا دو جو ایک اشرفی کا ایک گز ہو، ایک دینار کا، اتنا قیمتی کپڑا کس کے لیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی قطب ربانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہے، اتنا قیمتی تو کوئی بادشاہ پہنتا ہے مسلم وہ فقیر آدمی ہوتے ہوئے، اس لیے یہ بزرگوں کے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بزرگ ہوتے تو بڑا اچھا مکان بنا رہے، فقیر آدمی اس کی کیا ضرورت، مجھے کس نے رہن دیا؟ یہ شیطان نے دیا، کس کا ذہن ہے؟ ہاں بزرگوں کی باتوں پہ اعتراض کرنا یہ کون ہے؟ شیطان ہے، اور اسی بات میں سمجھے تباہ برباد ہو جاتا ہے، تو سمجھے کھاتا ہے اچھے میں اچھا تو تیری چھاتی نہیں پڑتی،
کسی اللہ والے خیریت اس کے لیے قرآن نے فرمایا ہم نے سب ان کے لیے پیدا فرمایا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن سے سورۃ رحمان تو اللہ نے بار بار فرمایا لیکن کہ کون کون چیزیں ہم نے تمہیں یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا پھر بھی تم اسے استعمال نہیں کرتے تو یہ ہماری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بار بار دے رہے ہیں بار جان فرمائیں گے بتاؤ ایک بار نہیں کرتے کرتا 31 کو غلط نہیں 31 مرتبہ بتاؤ شروع کا امکان ہے اب بتاؤ اللہ برابر اور بات تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے کپڑے میں پیمنٹ لگانا کیا ہے جب کسی کے پاس پیسہ اللہ نے دیا دور ہے تو سر آپ مجھے اچھا میں اچھا پہننا سنت ہے اب نہ سمجھے بندے احمد لگا اب کنجوسی ہے ہاں سرکار نے احمد لگائے کیوں لگائے تھے اس لیے لگائے کہ میری امت میں جو غریب لوگ ہوں گے تو وہ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو محسوس کرنے ہمارے پاس ہوتا اب ہم نے احمد لگاتے ہیں مجبوری میں لگا رہے ہیں تو سرکار نے لگایا اس لیے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے کس کی سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور پیارے آقا کی سنت میں عمل کرنے میں وہ یہ عمل کریں اب جس کے پاس ہے وہ تھوڑی نہ یہ کرے گا جس کے پاس ہے وہ تھوڑی نہ بٹن لگا کر لے گا وہ دنیا یہ کرے گا مگر آج سے مجھے ایک شیطانی ذہن ہو چل لیا ہے نیا کپڑا لیں گے پھاڑ کے نہیں اور پھٹا کر لیں گے کہیں داری پھٹی اب یہ حرام ہے نہیں نئے کپڑے کو پھاڑنا کیا ہے کپڑا پھاڑ کوئی راوی خضر علیہ السلام نے نئی کشتی کو سمجھے سراغ کر دیا تھا ہے نہیں جی تو انہوں نے کہا مصیبت آنے والی تھی یا مصیبت آنے والی تھی تو بادشاہ اچھی کشتیاں ہاں چھین لیتا تو وہ غریب آدمی سمجھے غریب تھا غریب کی کشتی تھی وہ سمجھے مر جاتا اس کا سمجھا کھانا پینا اس کے بچوں کو بند ہو جاتا خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی اچھی ہے جب اس طرح جائے گی بادشاہ وہاں کا دیکھے گا اس کے بعد پابندے گھوم رہے ہیں ہاں کشتی بہت اچھی وہ چھین لے گا اگر سراغ کر دیا اس میں وہ دیکھا ہے کہ بیکار ہے تو سراغ ہے جی دے گا زمانے کو ہے نہیں زمانہ کہاں دیکھتا ہے اللہ والا کہاں دیکھتا ہے دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے سراغ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا آپ نے کیوں کر دیا انہوں نے پوچھا آپ نے کہا میں نے کہا ہم میرے ساتھ سب نہیں کر سکتے کیا ہے وہ آئے انکا لن تستطیع معی صبرا ہرگز آپ میرے ساتھ رہنے تو صبر نہیں کر سکتے ہیں قرآن شریف میں نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ایسا نہیں بچے کو مارا پھر آپ نے سوال کیا بیمار کو سیدھا کرا پھر آپ نے سوال کیا پھر آپ نے سمجھے کہ شام کا بتائی دیتا ہم نے جو سوال کیے اس کے جواب دیتا ہوں اب تم مجھ سے علیحدہ مجھ سے علیحدہ کر چھین لی ہے اور یہاں جو کپڑا جو پھاڑ جا تو یہاں کون کا حادثہ ہوتا ہے نئے نئے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سمجھے اور کاٹ کاٹ کے بیچے جائے بیچے جا رہے ہیں کہیں کے سائڈ ہے مہنگے بھی ہو رہے ہیں مہنگے کہاں ہوئی جب بھائی شیطانی کام شیطانی بازار چلے گا تو شیطانی بھاؤ بھی تو چلے گا میرا اللہ تعالیٰ
سے محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کو اور صحیح کپڑا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سے وطن کیا ہے کرتا تہمت یا کرتا پیجامہ یا صحابہ نے استعمال تو کام نے پیجامہ شریف پہنا نہیں مگر اس کے لیے دعا فرمائی دعائے رحمت دعائے برکت فرمائی صحابہ نے پیش کیا تو سرکار نے آپ لوگ پہنے اللہ تعالیٰ اس میں برکت تو سرکار نے تو پہنا نہیں مگر دعا فرمائی تو کرتا پیجامہ پہننا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قولی ہے سنت فعلی نہیں اور سرکار نے دعا فرمائی اس لیے اسے جو ہے صحابہ کرام نے استعمال فرمایا آج بھی سمجھتا ہے صحیح لوگ جو ہیں صحیح نہ کرتے ہیں اور اللہ تو دعائے کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ ہم سب کو اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو اس خادم نے کہا 1 میٹر تک ایک کپڑا جو ہے 1 اشرف کیا اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ کپڑا تو بادشاہوں کا ہے اتنا قیمتی کپڑا عبد القادر پہنیں گے یہ فقیر آدمی ہوتے ہوئے فقیر آدمی ہو تو دھوتی ویسے خستہ کپڑا پہننا چاہیے جیسے آج بہت سے لوگ پہنتے تھے مولانا لوگوں کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں بہت اچھے اچھے کپڑے کہاں سے آئے کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اسے پہننا چاہیے اور نہیں جیسا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے تو گناہ ہے تو سیدی سرکار غوث اعظم کا جب خادم پہنچا اس نے بتایا ایسا کپڑا چاہیے جو 1 گز 1 دینار کا ہو 1 اشرفی کا ہو تو اس کے ایک دم ذہن میں آیا یہ کپڑا تو بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے اور یہ عبد القادر تھے فقیر آدمی ہیں اور ان کے لیے اتنا مہنگا کپڑا 1 اشرفی کا 1 گز کپڑا دیکھیے اس نے سوچا ذہن کے اندر اس کے لیے آیا خیال ایک دم اس کے پیروں میں میغ لگے میغ لگے چیخ رہا چلایا مارا دیکھا ذرا سی قدرمانی کری ان نے سرکار غوث اعظم کی طرف سے کتنا قیمتی کپڑا کیوں تھا اب وہ میغ جو لگی سب نکال لیا کسی سے نہیں نکلی میغ اس کے کتنے نمبر تھے سب لگے دکاندار کے بڑا تاجر تھا بکا شریف کے اندر کپڑے کا بڑی دکان کی کپڑے کی گھر کے لوگ اور وہ سب لگ گئے بازار کے لوگ اور لگ گئے کسی سے میغ نہ نکلی ایسے نکل جائے لگانے والے غوث اعظم اور جس کے غوث اعظم میغ لگاتے سب نکال سکتا ہے نکال سکتا ہے کوئی ہے کسی میں ہمت کسی میں ہمت نہیں ہے ذرا سا سوچا تو ایسی میغ لگی جو کدے کسی سے نہ نکلی آج اولیاء کرام کے بارے میں غوث اعظم کے بارے سب کے میخیں لگی ان سب کے غوث اعظم نے جہنم کی میخیں لگا رکھی ہیں اس لیے یہ چیختے رہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ سمجھا ایسا یہ غلط ہے یہ غلط سب سے میخیں لگی اور یہ میخیں ایسی سمجھے کا میدان محشر سب دیکھیں گے کسی سے نہ نکلے گی اور جہنم انہیں میخوں کے ساتھ جتنے بھی گنڈے ہیں سب ڈالے جائیں گے
اور ان نیکوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. جو آج اپنی اپنی غلطی کے بارے میں میرے آقا غوث اعظم کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. سوچو یہ ذرا سا اعتراض رحم کے اندر پیدا کر لیا اتنا قیمتی کپڑا یہ. آج کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے, کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کہتے یہ پہلی بات تو جائز نہیں ہے. 11ویں کا پروگرام, 12ویں کا پروگرام, محرم کا پروگرام, یہ وہ سب وغیرہ جائز نہیں ہے. اگر چلو جائز مان لیا تو اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ فضول خرچی ہے. کیا کہتا ہے؟ فضول خرچی ہے. اب اس سے پوچھو تو فضول خرچی بتا رہا, ہم کہتے ہیں یہ اصول خرچی ہے. یہ اصول خرچی ہے, فضول نہیں ہے. اس سے پوچھو اے شیطانی ذہن والے, اگر یہ فضول خرچی تو اپنی بیوی کو سود 5,000 کا لا کر دیتا, بتائیے کون سی خرچی ہے؟ سود تو 200 روپے کا بھی آئے گا, 100 کا بھی آئے گا. بولے ارے کیوں نہیں لاتا 100 روپے والا سود لیا, 50 والا لیا, 70 والا لیا, یہ 5,000 کا بھی لاتا. تو آج تم لہنگا سہنگا جہنمی مہنگا لا لیا. 50,000 کا, 1 لاکھ کا یہ جہنمی مہنگا. جیسا کہہ رہا لہنگا کچھ میدانی میں سمجھ پڑ جائے گا, بہت مہنگا. تو یہ فضول خرچی نہیں ہوئی. صابر پاک کے نام میں خرچ کرو کہتا فضول خرچی. اعلیٰ حضرت کے نام میں خرچ کرو تو کہتا فضول خرچی. تاج الشریعہ کے نام میں خرچ کرو تو کہتا فضول خرچی. مفتی اعظم ہند کے نام میں خرچ کرو تو کہتا فضول خرچی. مدار صاحب کے نام میں خرچ کرو تو کہتا فضول خرچی. نوری میاں کے نام میں خرچ کرو تو کہتا فضول خرچی. غوث پاک کے نام میں خرچ کرو فضول خرچی. رسول پاک کے نام میں خرچ کرو کہتا فضول خرچی. حسین پاک کے نام میں خرچنے وغیرہ میں خرچ کرو کہتا فضول خرچی. اب تو سنگے حرام کاریوں میں خرچ کر رہا ہے, تو لہنگے سہنگے میں خرچ کر رہا ہے, تو اپنے بڑے مقام بنا رہا ہے, تو اپنی بڑی گاڑیاں لے رہا ہے. تو یہ فضول خرچی نہیں ہے. کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ہمارا سب سے زیادہ فضول خرچی تو ہی کر رہا ہوں. تو نے اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند بنایا, یہ فضول خرچی ہے. میدان میں بھی میرے آقا نے پڑھائی کری ہے. میرے آقا نے کون سا دارالعلوم بنایا؟ اگر کوئی سمجھے سچا ہے تو ایک حدیث سے مجھے ثبوت دے کہ سرکار نے سمجھے کوئی مدد کوئی عمارت بنائی ہو, بلڈنگ بنائی ہو. ایک اسی حدیث میں آپ کی بلڈنگ بنائی دارالعلوم کی کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ ہر ایک کو بدعت کہتے کہتے بدعت, یہ بدعت, محرم بدعت, جہنم بدعت, شرط بدعت, 11ویں بدعت, 12ویں بدعت, فاتحہ بدعت, سلام بدعت, سب بدعت. اور یہ جس ہر بات میں بدعت. ان بیچاروں کو یہ پتا نہیں بدعت کیسے کیسے ہوتی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بدعت کیسے کیسے ہے. پر ایک بات جاہلیوں نے یہ حدیث سنایا, کہتے ہیں حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. جیسے کہ وہ ایک دم یہ پڑھ دیتا ہے سمجھے تو بدعت میں دبا لگتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. ان سے بدعت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار کے زمانے نہ ہو. اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی, اور حدیث میں یہ بھی آیا سرکار نے فرمایا کوئی سلام میں ایسا کام رائج کرے جس سے لوگوں کا دین کا فائدہ ہو, تو اس کام کی ایجاد کرنے والے کو ثواب, جتنا لوگ اس پہ جب تک عمل کریں گے ان سب کو ثواب, اور ان سب کا اسے ثواب.
یہ بدعت ہے. یہ تو بدعت ہے. شیطان نے خود فرمایا تو اس کا مطلب بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں. اس کا مطلب بدعت کی کئی قسمیں ہیں. اگر صرف ہر بدعت ہی سمجھی ہوتی گمراہ کرنے والی ہوتی تو سرکار بھی اس کے لیے نہیں فرماتے. تو اس کا مطلب یہ ہے بدعت کی کئی قسمیں ہیں. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں بدعت سیئہ بدعت حسنہ ہے. ویسے تو بہت سی بدعتیں بتائیں. سب سے پہلی بات تو مباح ہے. ہاں سمجھے, سب سے پہلی بات تو ہر چیز مباح ہے. امام اعظم کا یہ مسلک ہے. ہر چیز کیا ہے؟ ہر چیز کی اصلیت جو ہے کیا ہے؟ مباح ہے. آپ اسے واجب, فرض, سنت, مستحب یا مکروہ تحریمی یا تنزیہ یا حرام یا مکروہ تحریمی کب کہا جائے گا؟ جیسا حکم ملے گا. ہر چیز پیدائش کے لحاظ سے, فطرت کے لحاظ سے مباح ہے. ہر چیز پیدائش اور فطرت کے لحاظ سے ہم مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کی تعریف کیا, اس کی پریبھاشا کیا ہے؟ جسے عام طور پر بولتے ہیں ممکن. ممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو. جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں, تو ایسی مباح کا معاملہ ہے. اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. آپ کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو عذاب ہے. تو ہر چیز پیدائش کے لحاظ سے, فطرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ اب اسے فرض تک کہا جائے گا جب کوئی اس کا حکم قرآن سے ملے گا. یا سنت واجب تک کہا جائے گا جب کوئی حکم قرآن سے ملے گا. سنت جب کہا جائے گا کوئی حکم قرآن حدیث سے ملے گا. حرام تب کہا جائے گا جب کوئی حکم قرآن حدیث سے ملے گا. مکروہ تحریمی تب کہا جائے گا جب کوئی حکم قرآن و حدیث سے ملے گا. اور مکروہ تنزیہ کب کہا جائے گا؟ مکروہ تنزیہ کا حکم قرآن و حدیث سے نہیں ملے گا اور نہ مباح کا ملے گا. سمجھے, نہ مستحب کا ملے گا. یہ علیحدہ ہے. آج بہت سے لوگ بات بات پہ کہتے ہیں کہ حرام ہے, میلاد حرام ہے. ایک سے میں نے پوچھا بھائی حرام کی طرف کا ثبوت ہے. کتنے تو ایسے ہیں یہ داور بشو دیوبندی وہابی, سمجھے, ایسے ہیں جن سے پوچھو کہ حرام کسے کہتے ہیں. ابھی تک مجھے ایک ایسا علمائی کے علاج میں نہیں ملا کہ اپنے موجود سے بات نے بتایا حرام کی تعریف ہی ہوتی بڑی بھاشا. نہ مکروہ تحریمی کرنے والا ملا کہ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں. کتنوں سے میں نے دیوبندی موجود سے پوچھا حرام جانتے کسے کہتے ہیں. حرام کہتے ہیں چیز کو, اس کی یہ پریبھاشا, اس کی یہ تعریف ہے جو صبح نے اپنی کتابوں پر اندر کی ہے, جو دلیل قطعی سے ثابت ہے, جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور دلیل ظنی نہ ہو. کیا ہے؟ ہاں, دلیل ظنی نہ ہو, دلیل قطعی ہو. دلیل ظنی, ظنی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سے سمجھے, اس کا سمجھے, اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو. اب مکروہ تحریم اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں دلیل ظنی ہو, قطعی نہ ہو, اسے مکروہ تحریم کہا جاتا ہے. جس کی دونوں کی پریبھاشا, ان کی یہ تعریف ہے. اب یہ آواز سمجھے ہر بات میں یہ حرام, یہ حرام, انہیں حرام کی تعریف نہیں پتا ہے, حرام کہتے گئے. اب وہ ایک مجھ سے کہنے لگا بھائی میلاد کے بارے میں نے میلاد تو گئی, میلاد منانا سرکار کا اچھی بات ہے, مستحب ہے, اور ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سنت ہے, اور میلاد کا منعقد کرنا مستحب ہے. تو مجھ سے بولا مستحب کا ثبوت قرآن حدیث میں نے جانتے ہو اس مستحب کسے کہتے ہیں, اس کی پریبھاشا پتہ ہے, اس کی تعریف پتہ تو نہیں کیا ہے, ایسی ثبوت ہے. میں نے مستحب کسے کہتے ہیں, میں نے تمہیں یہ تعریف کرنا ہے, مولوی کہلا رہے ہو. مستحب اسے کہتے ہیں جسے بزرگوں نے, علماء حق نے, علماء ربانیین نے اچھا سمجھا, اسے مستحب کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ
کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو چھوڑ دیا ہو اسے مستحب یا جس سے علماء نے اچھا سمجھا ہو. تو جو وہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے مارا الناس اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہے. تو اب سے علماء حق نے اچھا سمجھا تو یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مستحب. تو آپ کو کیا قرآن میں دو تو قرآن میں تھوڑی نا مستحب کا ثبوت ہوگا. اگر کوئی آپ سے کہے نہیں تو کہنا مستحب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ایسی ہو اس کے لیے کوئی ثبوت ہوگا. جیسا کہا ویسی دلیل. کوئی کا فرض کا ثبوت قرآن سے ملے گا, واجب کا ثبوت قرآن سے ملے گا, سنت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملے گا, اور کوئی کا مستحب کا ثبوت اس سے ملے گا. ہاں تو یہ اس سے نہیں ملے گا. ہر ایک کا دعویٰ جیسا ہوگا ویسی اس کی دلیل ہوگی. دعوے کے مطابق دلیل ہوتی ہے, دعوے سے ہٹ کے نہیں. تو اب یہ لوگ یہ ہیں سمجھے ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو سوال کر دیتے وہ جانتے نہیں کہتے قرآن سے بھی متوائے. جیسے مولوی مفتی ارشاد نے مجھ سے مدینہ مسجد میں تھا جب میں تو مجھ سے آئے تو سمجھے مفتی ارشاد انتا دیوبند سے پڑھ کے آ جاتا جی بلال مسجد اور سمجھے ڈاکٹر یحییٰ خان یہاں کے بہت بڑے سمجھے اپنے آپ کو نیتا صاحب بنتے ہیں. اب تو رزاق یہاں کا مالک کو سمجھے اپنے آپ کو بدماش کے لاتی بہت سی پوری ٹولی لے کے آئی ایک روح دبدبہ قائم کرنے کے لیے. سبھی لوگ جانتے ہیں مشہور بات ہے. ہاں بہت لوگ آئے اس سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے مستقل چند سوال کرے. اب کرتے کرتے پھر وہی یہ آئے گئے یہ اس کا ثبوت اس کا ثبوت اس کا بولیے کبھی تو مستحب آپ نے ضرور ہے بولے نہیں حدیث و قرآن کا ثبوت دو. نہیں مستحب کوئی حدیث و قرآن کا تو نہیں ہوگا. ان کو بزرگان دین کی جیسے اچھا بتا جاؤ یہ مستحب نہیں یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ. میں نے کہا بدعت اسے کہتے ہیں آپ کے نزدیک سرکار کا زمانے ہاں تو سرکار کے زمانے میں. میں نے کہا مفتی شاہ صاحب آپ دیوبند سے بھی نئے نئے پڑھ کے آئے ہیں ڈاکٹر علاقائی پریکٹس تمام تھے. میں نے کہا بخاری شریف پڑھیے کہیں آپ کا ذکر نہیں ہے نہ مسلم شریف میں ہے نہ ابن ماجہ میں ہے نہ بہقی میں ہے نہ ترمذی میں ہے نہ مشکات میں ہے. میں نے سیاستہ کے علاوہ مشکات شریف میں بھی نہیں ہے. ہاں میں سیاستہ کو چھوڑو مشکات میں بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا نہ اس کی تفسیر میں ہے نہ قرآن شریف میں ہے. میں نے کئی بار قرآن شریف میں دعوت کی کہ فضل نہیں ڈالا نہ تمہارے باپ کا تمہارا نام ہے. ہمارا تو نام ہوگا میں کیوں نہیں ہوگا تمہارا نام کیوں نہیں ہوگا. میں نے کہی یہ تو ان کا ہوگا اس وقت کو میں نے ضروری ان کا ہو میں نے سب کا ان کا بھی نام نہیں ہے ہر صحابی کا بھی نام نہیں ہے. تو بولے نہیں بھائی میں تو اس زمانے میں بھائی نہیں تو میں نے آپ اور زمانے میں آپ پیدا ہوئے بولے ہم تو آپ ہوئے. میں نے آپ ہوئی تو آپ تو بولے سمجھے تو سرکار کے زمانے میں بول سی باتیں بدعت ہوتی ہے بدعت حرام ہے. آپ بتا رہے اس کا مطلب آپ حرامی ہیں. میں نے اس کا مطلب آپ ہو حرامی ہیں. سبھی تو جانتی باتیں نہیں تھی تو میں نے مفتی صاحب اب تو آپ اپنی حدیث کے مطابق اپنے قول کے مطابق حرامی ہو چکے ہیں. اب آپ کو حلالی بننا ہے تو بریلوی ہوگا اور بریلوی نہیں ہو قیامت تک آپ کے والے سارے کا سارے آپ کے مطابق حرامی رہیں گے. پتہ نہیں بدعت کسے کہتے ہیں بیچارے بیچاروں کو بزرگوں سے حسد پینے کی بنا پہ سب بھول گئے. یہ تمیز نہیں بدعت کسے کہتے ہیں. اب دیکھیے قرآن شریف ہے اگر سرکار کے زمانے کی بات سرکار کے زمانے میں 30 پارے نہیں تھے جی. آپ قرآن شریف میں کتنے رکوع 500 رکوع ہیں سرکار کے زمانے میں نہیں تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بتائیے یہ بھی بیٹا قرآن شریف پر رکوع لکھنا رکوع بنانا رکوع بتانا یہ بھی بدعت. قرآن شریف کو 30 پاروں میں بیٹھنا یہ بھی بدعت.
اور قرآن شریف میں زیر لگانا، زبر لگانا، پیش لگانا، تشدید لگانا، مدہ لگانا، سمجھے، جزم لگانا، یہ سب بدعت سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. نہ زبر تھا تو دیکھو، زبر نہیں تھا ایک بدعت ان کے نزدیک، زیر نہیں تھا دوسری بدعت، پیش نہیں تھا تیسری بدعت، جزم نہیں تھا چوتھی بدعت، تشدید نہیں تھا پانچویں، مدہ نہیں تھے، ہے نہیں یہ بدعت، 30 بارے نہیں تھے، ہے نہیں، رکوع نہیں تھے، منزل نہیں تھی. بولو کتنی بدعت تو ہو گئی گی، بدعت یہ کتنی ہو گئی. اور ان کے نزدیک سب حرام، اور پھر سرکار کے زمانے میں پریس نہیں تھی، یہ بدعت. پھر سرکار کے زمانے میں لکڑی پہ لکھا تھا، کہیں ہڈی پہ لکھا تھا، کہیں پتھر پہ لکھا تھا، اب کاغذ پہ لکھا گیا تو یہ بدعت. کتنی بدعت ہو گئی؟ 11 بدعت ہو گئی. ابھی اور سنا تو بہت بدعت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ 11 بدعت والا قرآن صحابی دیوبندی سمجھے، لہابی سمجھے، ابو جہلی سمجھے، سب کر رہے ہیں. ہم سے کہنا بدعت والا میلاد کر کوئی بدعت والی فاتحہ کر کوئی بدعت والا سمجھے کہ آپ کا قرآن پڑھتے ہو یہ حرام ہے. ہم کہنا تم بدعت والا قرآن وہی قرآن لاؤ سمجھے جو کاغذ پہ لکھا ہوا نہ ہو، جو چھپا ہوا نہ ہو پریس کا. ارے کوئی قرآن لاؤ جس میں زبر نہ ہو، جس میں زیر نہ ہو، جس میں پیش نہ ہو، جس میں تشدید نہ ہو، مداح نہ ہو، کچھ نہ ہو. کوئی قرآن لاؤ. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو ایسا قرآن تو بتلاؤ. تمہاری گھر میں جتنی بھی تمہارے فرقے والے ہیں، تمہارے مطلب والے پڑھ کے دکھا دو تم پتہ نہ جائے. پڑھ دے گا، ارے بغیر جیل والا کوئی پڑھ دے گا. اچھا مولوی پڑھ پائے گا جو محض لسان عربی ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو یہ بیچارے بدعت کو بدعت نہ سمجھے کہ بدعت کہتے تو صحیح. ہنڈی کہتے ہیں زیر جبر لگانا سب بدعت ہنڈی کہتے ہیں. اب ہمارے بدعت کی بہت سی قسمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا. بدعت حسنہ، اچھی بدعت، یعنی قرآن کا 30 باروں میں بانٹنا بدعت ہے مگر بدعت حسنہ. قرآن کا سمجھے 5 رکوع میں سمجھے تقسیم کرنا بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے. زیر لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. زبر لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. پیش لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. تشدید لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. اس پہ سمجھے مداح لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. اور سمجھے قرآن کو پریس پہ چھاپ کر بدعت ہے مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے. قرآن کو نہیں پڑھ پاتے. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب سمجھے قرآن کو بھول جائیں. قرآن کو لوگ بھول جائیں. جب ایسا قرآن ہوگا کوئی پڑھے گا نہیں، پڑھائے گا. تو ان کا مطلب تبلیغ کرنا نہیں بلکہ قرآن کو بھلا کے سمجھے تقلا بنوانا ہے. کہ تبلیغی جماعت نہیں، تقلے والی جماعت ہے. جی تو یہ بدعت کو بیچارے بدعت نہ سمجھے، یہ بدعت کو بدعت نہ سمجھے اور یہ کہیں کہ سمجھے جیسے مولوی ارشاد صاحب بیچارے خاموش رہ گئے، جواب نہیں دیا. تو ڈاکٹر احیاء خان کہنے لگے مفتی صاحب جواب دے. کیا جواب دے؟ انہوں نے بات ایسی کر دی. مجھے بتاؤ اتنی غلطی میں بات کی تھی. حرامی بتا کہ میں نے یہ مفتی صاحب ایسی بات کی. میں نے حرامی نہیں. آپ نے جو حدیث پیش کی اس حدیث سے سمجھے دلالت لفظ دلالت حدیث سے ثابت ہو رہا کہ آپ اس زمرے کے اندر داخل ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ زمرے نہیں. اور بیچارے یہ سمجھتے نہیں کہ بدعت کس سے کہتے ہیں. بس ہر جگہ یہ کہتے ہیں سرکار کے زمانے میں نہیں. میں نے سنن نبوی میں تھا تو میں نے بتاؤ سرکار کے زمانے میں کوئی تھے نہیں تھے.
تمہاری آنکھ سرکار کے زمانے میں تھی نہیں، تمہارے کام سرکار کے زمانے میں تھے نہیں، تمہاری زبان سرکار کے زمانے میں تھی نہیں، تمہارے سرکار کے زمانے میں تھے نہیں، تمہارا سر سرکار کے زمانے میں تھا نہیں، میں نے تمہارے پاؤں سرکار کے زمانے میں نہیں، تمہارے ہاتھ سرکار کے زمانے میں نہیں، تمہارا دل سرکار کے زمانے میں نہیں، تمہارا جناب سرکار کے زمانے میں نہیں، میں نے پورا جسم نہیں تھا نا، میں نے اب تمہاری آنکھیں اب کان اب ہوئے، ہونٹ اب ہوئے، ہونٹ سمجھے، ناخن اب ہوئے، انگلیاں اب ہوئی، کلائی اب ہوئی، ہاتھ سمجھے، سینہ اب ہوا، دل اب ہوا، کان اب ہوئے، یہ سب تمہارا ہوا. تمہاری زبان بھی دھرتی، تمہارا پورا کا پورا جسم بھی دھرتی، میں نے تو اس سے بڑا بھی دھرتی کون ہوگا؟ تو پورا جسم بھی دھرتی، یہ پھر لیا آنکھیں بھی دھرتی، یہ پھر لیا کان بھی دھرتی، یہ پھر لیا زبان بھی دھرتی، سب کچھ بھی دھرتی، اب آپ بھی دھرتی، بیوی کو لیے پھر لیا بھی دھرتی، ماں باپ کو لیے پھر لیا بھی دھرتی، مکان لیے پھر لیا بھی دھرتی، پیسے لیے پھر لیا، تو اس سے بڑا بھی دھرتی کون ہوگا؟ دھرتی کہتا ہے سب کچھ پر بھی دھرتی تو ہے. میں نے کیوں نہ ہو کہ ہم سنی ہیں، تو جہاں فیکٹری جیسی ہوتی ہے اس فیکٹری سے وہی سپلائی ہوتی ہے، سنت کی فیکٹری سنت کی سپلائی ہوتی ہے، سنت کی فیکٹری سنت کی سپلائی ہوتی ہے، نظام الدین سنت کی فیکٹری ہے، اور بہروی میں سنت کی فیکٹری ہے، کلیئر میں سنت کی فیکٹری ہے، مہاراجہ میں سنت کی فیکٹری ہے، لخنپور میں سنت کی فیکٹری ہے، جہاں جہاں اللہ والے وہ وہاں وہاں سنت کی فیکٹری ہے، اور دیوبند میں بدعت کی فیکٹری ہے، تو وہاں پہ بدعت کی سپلائی ہوتی ہے، اور سنیوں میں سنت کی فیکٹری وہاں پہ سنت کی سپلائی تو یہ بیچارے سمجھ نہ پائے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا بہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سمجھے ایسی سوچ سے ایسی سمجھ سے محفوظ فرمائے اور اپنے بزرگوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا انہوں نے کہا اتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث اعظم پہنے تو ان کے میخیں لگ گئی، ذرا سا اعتراض کیا میخیں لگ گئی. تو آج یہ لوگ کتنا اعتراض کرتے ہیں میرے آقا غوث اعظم پر کرتے ہیں تو ان کا کیا حاصل ہوگا جان لیجیے. بہرحال وہ میخیں کسی سے نہیں نکلی. اب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کو جو اٹھا کے لے گئی، آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کیوں تم یہ سوچ رہے ہو آپ تم آدر اپنی مرضی سے پہنتا ہے، یہ وہی پہنتا ہے جس سے چکھنے کے بعد پہنا کرتا ہوں، ہزارہ موت کے بعد میں پہنا کرتا ہوں. میں اپنی مرضی سے نہ کچھ پہنتا ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ چلتا ہوں. میرے رب کا جو حکم ہوتا ہے سمجھ میں وہی کیا کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ رب کی مرضی سے کرتے ہیں. ہاں جب وہ کچھ سمجھے، جب وہ کچھ چاہتے ہیں جو ہمیشہ رب کی مرضی پہ لڑتے رہتے ہیں، اور جب ان کے دل میں کچھ خواہش ہوتی ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی اشارہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین ان کے بچہ نہیں بچہ دے دے تو فوراً رب ان کے اشارے میں بچہ دے دیا. رب وہ سمجھے یہ کہتے رب العالمین یہ قریب ہے سب سے مالدار بنا دے تو رب تعالیٰ مالدار بنا دیا کرتا ہے. اور جب ان کا اشارہ میرے غوث اعظم کا ہوتا ہے اے رب العالمین میری بارگاہ میں آیا یہ چور ہے قطب ہو جائے فوراً قطب بنا دیا. وہ ہمیشہ رب کی مرضی کا پیار کو نکالتے ہیں. اب سمجھے جب بھی سمجھے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تب پیسہ ہی کر دیا کرتا ہے. تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس سے کچھ حاصل ہوا کرتا ہے. اس لیے قطب اعظم مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ڈوب تو پہلے فنا میں پھر بقا پائے گا، ڈوب تو پہلے فنا میں پھر بقا پائے گا. اب از پہلے بقا ملتا نہیں. اور سید مرشد اعظم قطب اعظم مفتی اعظم ہند کے والد گرامی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، اور مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو آپ یہی ہے جو اللہ والے ہیں وہ اپنے آپ کو سامنے مٹا دیتے ہیں اور بندے کو ایسے بے نشان بن کے رہتے ہیں، مگر مٹاتے
ان کا پوری دنیا میں نام آج انہیں پوری دنیا جان جاتی ہے جان نہیں. آپ دیکھ لو غوث اعظم کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے. ساری جماعت کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. ساتھ شریعہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مناظر صاحب کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نور میاں کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم کہلائے, محدث کہلائے, پورے دنیا بھول گئی یہ ہے. لوگ بولتے تھانوی کیا چیز ہے؟ لوگ بولتے تھانوی کیا ہے, تو تھانوی والے کا نام جو آتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے ایک بخاری کا نام ہے. ہاں اور ماتے اعلیٰ حضرت میں مجرم آتا ہوں, مجھے ساتھ لیجیے ایسی روشنی نہیں کہ ہمیشہ ان سے ہوشیار رہو. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لیجیے جہاں بالکل تھانے والے تھانے والے ہیں, تھانوی والے ہیں جو کہہ جا رہے ہیں سرکار ان سے بچاؤ. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ رضا نفس دشمن ہے. نفس جو ہے ہمارا دشمن ہے, اس سے ہمارا دم میں مکانا. اس دم کے سے کہتے ہیں نقل و فریب کے لیے, چال بازی کے لیے, اس کی باتوں میں مکانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں کیوں چندرائے جو باتیں بنا رہے ہیں, باتوں باتوں چکر مکانا. وہاں کی دیوبندی بہت ہم سے بات بھروسہ ہیں. اللہ رسول کے دشمن ہے, گستاخ رسول ہیں, جو خدا کو مکار کہنے والے, خدا کو جھوٹ بولنے والا کہنے والے, خدا کو بابا خلاف کہنے والے, جو خدا کو جھوٹا کہے اس سے بڑا جھوٹا تو دنیا کا پیدا ہوگا. اور شیطان نے نہیں جو بات یہ کہنا انہوں شیطان سے کہیں خدا جھوٹ بول سکتا کہیں نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اپنی کتابوں ہزاروں کتاب کے اندر دیکھا اٹھاؤ اردو پکا یہ سارا ہی بولتی براہیم نے بات کیا فتاوی رشید دیا. یہ کتابیں تھوڑی نہیں, یہ کتابوں کتنا جھوٹ وقت ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بچائے, بزرگوں کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. جتنی وہ بزرگوں سے محبت ہوگی اتنا ہی ہمیں حاصل ہوگا. ہمارے ہاتھ میں سمجھے سرکار غوث اعظم کا دام ہے, ہمیں کسی کیا کرنا ہے. ارے بھائی آپ کسی کو بولی نہیں تو سلسلہ بھائی تو بولتا غوث اعظم کا ہر ایک کے پیر غوث اعظم. وَبَلَّغْنِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَرَمْ فَحُكْمِنَا فُضْلِ فِي كُلِّ حَالٍ. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام اقطاب کے تمام دوست کو کتب پہ حاکم بنایا, اور ہر حال میں میرا حکم کرو نافذ ہوتا. اس کا حکم چلتا سب پر. تو ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. انہوں نے ان کے ہوتے کو کہاں تک سوچا. ہاں ایک مرتبہ میرے مرشد اعظم قطب اعظم مفتی اعظم تمہید کر رہے تھے, اور جن کا یہ واقعہ ہے جو وہاں موجود انہوں نے خود مجھ سے بتایا, کتاب میں تو انہوں نے پڑھا, خود وہاں سمجھے, انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ بتایا. بولے یہ صبح میں قریب 10:30 پونے 11 کے درمیان کا واقعہ ہے. اور بتایا وہاں سے آئے تو میں خود ہم لے کے آئے تھے اپنے رقشے پر. تو انہوں نے بتایا کہ سرکار مرشد اعظم قطب اعظم ان سے فرمایا وضو کیا, میری کرنے بیٹھ گئے. حضرت توبہ فرماتے تھے جھوٹ سے غیبت سے سب سے بچتا رہنا ہے. آخر میں کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے دستے. اب انہوں نے نہیں کیا, خاموش نہیں. پھر کہہ رہا تھا لیکن کے بعد آپ نے کیوں کیا بات میں حضور ابھی آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولنا. وہی تو جھوٹ ہے وہ سب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, میں تو آپ کے ہاتھ میں دے دریائے فیضایا میرے مفتی اعظم نے اپنا روحان شریف لیا بٹا لیا. ارے ایک دم کر ہاں میں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر کیا, غوث اعظم کے ہاتھ پر کیا, غوث اعظم دست پر دیا 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 غوث اعظم کو بہت زور سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تاکہ لوگ اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے. کیا بات ہے, ہم روحان ہٹایا کیا بات ہے. بولے سرکار نے فرمایا حکومت بولنا تو اس پر میں نے عمل کرتے کی طرح آپ نے فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ سرکار کو سے بات کر دیا, پر میں نے کہیں وہ غلط ہوگا.
یہ غلط اور نہیں کیا. جب حضرت نے رومان شریف ڈالا تو دیکھا سرکار غوث ڈلوا یہ تصدیق غوثیت پہ تصدیق قطبیت پر لے رہا. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے مفتی اعظم ہند کو سب دیکھ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند کا خدا جی کو سعادت کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ کے مرنا ہے کون نہیں دیکھنا ہے. قطب الاقطاب سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی فیوضی یزدانی سیدہ لالا قرنی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے رحمت و کرم دیکھ رہے ہیں مفتی اعظم. تو یہ ہے مفتی اعظم ہند کی شمس شان. تو ہم سب کس کے مرید ہیں؟ ہاں تو یہ مت دیکھو کہ ہم دارال شریعہ کے مرید ان کے ہاتھ کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں. مفتی اعظم ہند کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں یا صاحب برکات کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں. یہاں کس پیر سے مرید و پیر صحیح ہے تو پیر کے ذریعے کہاں پہنچے ہیں؟ وہاں پہنچے. لیکن تو حضور حسن بن اعلیٰ ہے استاد فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ لے لے. بے شک حسن بن اعلیٰ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمان نظر فرماتے ہیں تو کہتے شریف میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ لے لے دیا تیرے ہاتھ ہے لا دیا. اس کے ہاتھ ہمارا تو میں نے اپنی جان کو دل کو مالی اپنے مال کو سب بیچ دیا. مجھے بیچ دیا. اب وہ جانے سب ان کے حوالے کر دیا ہے. سب سیدی سرکار اچھوں کے اچھے اونچوں کے اونچے بڑوں کے بڑے سیدی سرکار خواجہ شمس الدین اچھے میاں رحمۃ اللہ مہاراج رہا اپنے بیان افضل میں فرماتے ہیں اپنے سارے کے سارے کام اپنے پیر کو سونپ. پیر کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ. قاسم کے ہاتھ میں ہوتا غسل دینے والے کے ہاتھ میں. جب وہ غسل دیتا ہے تو میت ایسے وہ کبھی ادھر ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے غسل دیتا چاروں طرف. تو اپنے پیر کی بارگاہ میں سو جائے تو میت سب انہیں سونپ دو. جب انہیں سونپ دو گے تو پیر ہر جگہ مدد. یہی سیدی سرکار خواجہ سلطان بہاؤ عین الفقر کے اندر لکھا ہے. آپ اس کو یہی فرماتے ہیں اور یہی سبق 12ویں 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے سونپے ہیں انہیں کو سبحان اللہ. بے شک جی اپنے سونپے ہیں انہیں کو سب کام. بے شک اپنے دل کو ہے انہیں سے آرام. بے شک بے شک لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام سبحان اللہ. کیا کہا اپنے سونپے ہیں انہیں کو سب کام. بات آئی تو ایک بات کہتا بات پڑتی چلی جا رہی. مجھے کچھ اور بات بیان کرنا تھی. دیکھیے اس شعر کا مطلب آپ جب سمجھیں گے. سب سے پہلے بینک بنی پڑھی. آپ بینک کو تعلیم پڑھیں آپ تو پتہ لگے گا. اور بینک کیوں بنائی گئی؟ بینک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا پیسہ اس کا زیور وغیرہ نہیں پوچھ رہے. زیور جو ڈالر نہیں ڈال سکتا کیوں نہیں پوچھ رہے. تو اس لیے بینک بنائی گئی. جب یہ حادثے بہت ہونے لگے دیکھا کہ دیکھا تھوڑا پیسہ وہاں حادثہ چوری ہوئی قتل بھی کر دیا. پھر بینک بنائی گئی. ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد میں بینک بنائی گئی. سب سے پہلے کہا ہم جب تو سمجھا الحمدللہ ہم نے بینک بہار میں بھی بینک بنائی گئی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ بھائی تمہیں اپنا پیسہ محفوظ کرنا ہے تو بینک میں. اب کوئی پیسہ لے کے آیا اپنے گھر پہ رکھ کر آئے. اب کسی بدماش کو چور کو پتا لگا بھائی جائے تو ہزار نہیں رہا مجھے اتنا پیسہ گھر پہ رکھ لیے کہیں گے اپنا پیسہ کہاں ڈال دیتے ہیں. تمہارا پیسہ بھی محفوظ رہتا تمہاری جان بھی محفوظ رہتی ہے. ہندوستان میں ایک فائدہ ہوئے
ہوتی ہے؟ یہاں کے کافر حربی کیا ہے؟ حربی لوگ جو پیسہ بڑھتی دیتے ہیں اس میں جھوٹ اور نفر نہیں ہے تو پیسہ لینا ہو جائے. جو بینک میں پیسہ بڑھتی ملتا ہے بینک اصل میں جو بھی سنجے بیما کمپنی ہے بینک ہے جس میں حربی کافری کافر ہیں مسلمان کوئی نہیں ہے. حربی شرط ہے حربی مستعمل نہ ہو ذمہ نہ ہو. کافروں کی تین قسمیں ہیں مستعمل ذمہ اور حربی. تو یہاں کے حربی ہیں مستعمل ذمہ ہے کافر نہیں ہے. وہ حربیوں سے یہ چیز جائز ہے. جب پیسہ بڑھ بھی رہا تو مانی ہماری بات ہو رہی کچھ بینکیں اور بیما کمپنی چالو ہیں لوکل نمبر جو بھی ہیں ان سے ہوشیار رہے. وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 2-4 کروڑ روپے لے کر بھاگ تو ان سے اکٹھا نہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے. اور اس میں پیسہ ڈال دیا تو پیسہ برباد ہوگا اور ہمیشہ رونا ہوگا. جو صحیح بینک ہے اس میں ڈال دیا. تو معلوم یہ ہوا آپ کو اپنا پیسہ محفوظ کرنا ہے تو یہ مافیات کی بینکیں بنائی دیں گے. دلی میں بہت سی بینکیں نام کیا بتاؤں آپ سبھی لوگ جانتے. بڑودا بینک ہے آل انڈیا بینک ہے یہ بینک ہے وہ بینک تمام بینکیں ہیں. بریلی میں بینک ہے بہت مراد آباد میں بینک کا بہت غازی آباد میں بینک کا بہت رامپور میں بینک ہے بہت. دلی کے ہر کونے یو پی کے ہر کونے آپ بہار کے ہر کونے بنگال کے ہر کونے نیپال کے ہر کونے ہندوستان کے ہر کونے میں افغانستان میں پاکستان میں انڈونیشیا میں لیبیا میں افریقہ میں امریکہ میں جارکھنڈ میں ہر جگہ بینکیں بہت ہیں. آپ پیسہ ڈال دیجیے آپ کو پیسہ محفوظ کرنا ہے تو اس میں ڈال دیجیے آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا. تو یہ مافیات کی بینکیں ہیں جہاں سمجھے آپ کا پیسہ سلامت رہے گا آپ کا مال سلامت رہے گا. یہ بینکیں بنائی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی بینکیں بنائی ہیں. یہ مافیات کی بینکیں ہیں جو بڑودا کے نام سے آل انڈیا کے نام سے آئی گیا اس کے نام سے فلاں نام سے سندھ پنجاب نیشنل کے نام سے سبھی مافیات کی بینکیں جہاں پیسہ محفوظ رہتا ہے سونا محفوظ رہتا ہے چاندی محفوظ رہتا ہے ہیرا جواہرات محفوظ رہتا ہے. یہ مافیات کی بینکیں ہیں. ان میں ڈال دو تو صرف پیسہ مافیات کی محفوظ رہیں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی بینکیں بنائی ہیں. کسی بینک کا نام نصاب الدین ہے کسی کا نام بریلوی ہے کسی بینک کا نام مفتی اعظم بریلوی ہے کسی کا نام تاج الشریعہ بریلوی ہے کسی بینک کا نام مدرسہ مکن پوری ہے کسی بینک کا نام صاحب البرکات مہراربی ہے کسی کا نام نوری میاں بینک مہراربی ہے کسی بینک کا نام احیاء نوری بہاربی ہے کسی بینک کا نام غریب نواز اجمیری ہے. اور تمام کسی بینک کا نام سپر بینکر کا نام غوث اعظم بغدادی ہے. ساری بینکیں ہیں. جس طرح دنیاوی بینکوں میں مال ڈال تو محفوظ رہے گا اسی طرح روحانیت کی بینکوں میں اپنے آپ کو ڈال دو اپنے ایمان کو ڈال دو اپنی نماز کو ڈال دو اپنے روزے کو ڈال دو اپنے حج کو ڈال دو اپنی ساری نیکیاں ڈال دو ان کے دعوت کے قلم میں ڈال دو. ابھی مرید ہو جاؤ اب مرید ہو جاؤ گے اپنے آپ کو ان میں ڈال دو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا نماز محفوظ رہے گی زکات محفوظ رہے گا تمہارا سب کچھ محفوظ رہے گا. بڑھتے بڑھتے بڑھتا رہے گا اور ان کے سامنے جنت میں داخلہ ہوگا. نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. نعرے تکبیر اب شیر کا مطلب سمجھو والا حضرت اپنے دل کو ہے اپنے سونپے ہیں انہیں کو سب کام اپنے دل کو ہے انہیں سے آرام. لو لگی ہے کیا اس طرح کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں تو اپنے اپنے سارے کام اپنے پیروں کے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں سمجھے سونپ دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر سمجھے خود دیکھ لیں گے. مگر ایک پیر ہے اور ایک شیطان کا پیر ہے. ایک پیر ہے اور ایک منگل ہے.
جو منگل کا مرید ہو جاتا وہ سنیچر ہو جاتا ہے، اور سنیچر اور منگل ملے گا تو جنگل ہوگا، یا نہیں تو وہاں ہوگا۔ صحیح پیر ہونا چاہیے، نہیں ڈنڈا دے دیا بندے اللہ نماز پڑھتا نہیں، عورتوں میں دیکھتا ہے، سمجھے، روزہ رکھتا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، داڑھی کترواتا ہے، تو ایسا پیر نہیں ہونا چاہیے۔ پیر صحیح ہونا چاہیے، جب پیر صحیح ہوگا جب سمجھے کام چلے گا۔ تو دیکھو پیر ہو ایک آپ کے پاس شریعت دیکھتے ہو، جی جی اور جس نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہوگا تو کیا نہیں گا۔ پیر ہو تو ایسا ہو جس میں پیر خود ناز کرے۔ مفتی اعظم ہند کیسے پیر ہیں تو ان کے پیر نے ناز کرا ہے، خود مہاراجا شریف کے لوگ مریض ہونے کے اعلیٰ حضرت کیسے پیر ہیں، خود آگے رسول نے فرمایا خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے تو اللہ پیش کر دیا۔ آگے رسول کے مرید تو بہت تھے، بدائیوں والے بھی تو تھے، چوچا والے بھی تو تھے، مدینہ مکہ بہت مرید تھے، تو کیوں نہیں کیا ہم انہیں پیش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو بتایا لیکن وہ خوبی تو تھی، بدائیوں والوں کو کیوں نہیں دیا، انہیں پیش کر دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت میں کوئی خوبی تو تھی، وہ ایسی خوبی تھی جس خوبی کو آگے رسول جانتے، اسی خوبی کی بنا فرمایا خدا مجھ سے پوچھے گا آگے رسول دنیا سے کیا لائے تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ ہر مرید اپنے پیر کو سمجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور سمجھا آگے رسول وہ ہے جو اپنے مرید امام احمد کا زندگی بار دیا تو وہ ربر اظہر اللہ وقت مطابق شریعہ کی ذات ہے۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کا سمجھ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، غوث اعظم کے توسط ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے تاجدار، تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ باور دیا ہے کہ آپ ایک اشارے میں کیا سے کیا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم سے آپ کو قبضہ عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو ایک آن میں پوری دنیا کو سنا کروں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کا میرا قبضہ۔ آپ فرماتے ہیں سائر الارض کلھا تحت قدمی تحیہ کقبضتی کفرش حمامی۔ آپ فرماتے ہیں سمجھ کی ساری زمین میرے زیر فرمان ہے اور میرے قبضے میں اس طرح جیسے کبوتری کا بچہ، سب کو میں تھن لوں۔ ہم سب کہاں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ہم غوث اعظم کے ہاتھ، ہاں شرط یہ ان کے فرمان پہ عمل کریں، ان کے اس پہ چلیں، اور ان سے زیادہ نہ کوئی جنگ کرنے والا ہے، ان سے زیادہ نہ کوئی قتل کرنے والا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں انا قتال، اس میں مبالغہ ہے، سب سے زیادہ قتل کرنے والا، انا سیاف، سب سے زیادہ تلوار چلانے والا۔ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشد فإنی عزوز القادر عند القتال، اے میرے مرید کسی بد باطن ظالم سے مت گھبراؤ، جب تیرا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے ہمیں پورے عزم مصمم کے ساتھ تیرے دشمن کو سمجھے کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی فضل المنالی، اے میرے مرید کسی سے بڑھ کر اللہ میرا رب ہے، اور اس نے مجھے بہت بلندی عطا فرمائی ہے، ہر اپنی مطلوبہ چیز کو پا دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مریدی اذا دعانی بشرق او غرب او نازل احتقانی، اے میرے مرید تو مجھے پورب میں پچھم میں اتر میں کہیں بھی پکارے، یا سمندر میں جب ڈوبتا ہو وہاں پکارے، یا طوفان تجھے لے جاتا ہو، او کان فوق الہوا اقص ہو، تو جب سمجھے مجھے پکارے تو میں تیری بڑی مدد کرتا ہوں۔ اور تجھے دشمن کھیل لے جب تو مجھے پکارے تو انا سیف القضا لکل انقسامی، تو اس وقت میں تیرے دشمن کے لیے موت کی تلوار بن جاؤں۔ غوث اعظم ہمارے
پاس ہے. ارے پاس ہے نہیں جی بے شک ہیں؟ جی ہے پاس. یہ بہت آپ نے خود فرمایا سب پوری دنیا میرے قبضے میں. بے شک وہاں بھی فرماتے ہیں قدسی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا جو نوافل کے بعد جو فرائض کے بعد نوافل زیادہ پڑھتا ہے. آج ہمارے یہاں نوافل تو چھوٹ دیے گئے اور بزرگوں نے لکھا فقہ کرام نے لکھا تفصیل آیا محدثین فرماتے جسے قرآن و حدیث کے رموز سمجھنا باریکی سمجھنا تو نفل زیادہ پڑے گا. یہ لکھا بزرگوں نے جب تک کہ نفل نماز زیادہ نہیں پڑھے گا وہ قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھ پائے گا. یہ بزرگوں نے لکھا بتا رہا ہوں. ہاں تفصیل کے اندر آتا ہے بزرگوں نے دین کو آج ہمارے نفل بہت کم پڑے جاتے ہیں. اب بزرگوں نے کہا جب تک کہ نفل نماز زیادہ نہیں پڑے گا تو قرآن و حدیث کے صحیح سے معنی نہیں سمجھ پائے گا باریکی نہیں سمجھ پائے گا. آج ہمارے اندر یہ چیزیں اب وہ سارے کتنے پڑھتے تھے 500 نفر تو تمام اولیاء کرام کی تھا اور حضرت بندے کیا نام ان کا سیدی سرکار خواجہ تو میں نام تو بتا رہا تھا. انہوں نے کہا ہمارے غوث اعظم 24 گھنٹے میں 2000 تک نماز نفل پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد یہ قرآن شریف پڑھتے تھے. 5 نماز کے بعد شاست کے بعد یہ قرآن شریف اشراق کے بعد یہ قرآن شریف اور تہجد کے بعد یہ قرآن شریف یہ سب پڑھا کرتے تھے. بتائیے تو آج ہم کتنے دور ہیں. آج ہم کتنے دور ہیں. کتنا آپ سنتے پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم کے فرمان پر عمل کریں. زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں. زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں. برائیوں سے بچیں غیبت سے بچیں چغلی سے بچیں. ہاں وہابی دیوبندی جتنے بدبد ہے ان کی برائی کرنا ثواب یاد رکھیں. ہاں اوروں کی غیبت کرنا سمجھے ویسے منع ہے حرام ہے. اور بدمذہب کی غیبت کرنا برائی کرنا ثواب ہے. بلکہ ان کی برائی کرنا سمجھے ثواب سے بڑا ثواب جو سب سے بڑا ثواب ہے وہ ثواب ہے. کیوں بتایا گیا ہے کہ وہابی دیوبندی جتنے بھی بدمذہب ہیں ان کی برائی بیان کرنا نماز سے بڑا ثواب. نماز سے زیادہ فرض ہے. حج سے زیادہ فرض ہے. روزے سے زیادہ بڑا فرض ہے. یہی فرض اعظم بتایا گیا. تو حدیث مایا 11 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. جن حدیثوں کو سیدی اعلیٰ حضرت نے دربت العلماء کے اندر لکھا ہے جو ان کی برائی نہیں کرے اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت نہ نفل نہ واجب کوئی بات نہیں. حج وغیرہ کوئی. اور ایک حدیث مایا جو ان کی برائی نہیں کرے گا اللہ کی اس پہ لعنت ہے. تمام فرشتوں کی لعنت ہے. زمین آسمان والوں کی لعنت. اس طرح 11 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. آج ہمارے اندر کیا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے نہیں. تو ایسا نہیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے. ورنہ پھر ہماری نماز وغیرہ بیکار ہے. اور بزرگوں سے پکی محبت رکھیں اور سب سے زیادہ میلاد کریں اور صلاۃ و سلام کریں. صلاۃ و سلام پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے نہیں. بہت بڑا ثواب ہے. آج بہت سے لوگ ہماری میں کرے آج کوئی عبادت تھوڑی نہ فرض تھوڑی نہ ہے. میلاد یہ فاتحہ کوئی عبادت فرض تھوڑی نہ ہے. ابھی کہتے فرض تو نہیں ہے مگر یہ پہچان تو ہماری ہے. کیا ہے یہ فردنات والا جتنی کتابیں کتابوں کے حوالے دیے. بڑے کے سلام پڑھنے کی ایک سو سے زیادہ میں نے کتابیں کی. اور جب میلاد کی بات آئی تو والا حضرت نے 100 سے زیادہ کتابوں کے حوالے دیے. بتائیے تو والا حضرت کو سمجھیے ذرا جب فرض نہیں تو ذرا کام کرنا. اب پوچھا تو آپ نے کہا یہ فرض نہیں مگر یہ ہماری پہچان ہے. ہر چیز اپنی پہچان سے جانی جاتی ہے. ارے اللہ تعالیٰ کو عمل لگانا کا فرض نہیں بتا. یا آنکھ لگانا کا فرض کی اللہ تعالیٰ کو تو فرض ہے ہمارا. ہم تو ممکن پیسے ہی ہیں مولانا صاحب. ہم تو ممکن ہیں. ارے واجب الوجود تو اللہ کی یاد اس کا ہونا واجب ہے ضروری ہے. ہم تو ممکن ہیں ارے ہو بھی سکتے نہیں. تو یہ ہماری آنکھ کیا ضروری تھی تو کیوں لگائی. یہ کام کیا ہمارے ضروری تھے کیوں لگائی. یا وہ ہمارا ضروری تھا کیوں بنایا. تو نہیں کہتے اللہ اللہ ہمارا منہ ختم کر دے ہماری آنکھیں ختم کر دے. یہ فرض نہیں. یہ کان ہمارے ختم کر دے فرض نہیں.
کہ ہاتھ ہمارے ختم کرتے فرض نہیں دیکھا فرض نہیں ممکن ہے مقام کتنا کرتے ہیں کہ فرض کے نہ کرتے جہاں فرض ہوتا تو یہ نہ کرتا ہے جب دین کی بات آتی تو یہ کہتا ہے جب قرآن پڑھنے کا موقع آتا تو یہ دیکھ کر پڑھتے ہیں جب قرآن سننے کا موقع یہ سنتے ہیں کہ وہ کام بتا جو فرض ہے ممکن وہ کام فرض والے کر رہے ہیں اور میلاد مستحب ہے مستحب ہے ان کے ذریعے ہم سب فرض والے کام کرتے ہیں ہماری پہچان ہے جیسے بہاوی کی پہچان کیا ہے خدا کو برا کہنا بولو میلاد کو برا کہنا سرکار کو اپنے جیسا بتانا کیا کہتے ہیں سرکار ہماری کہے کہتے ہیں حال بن جاتا ہوں بھائی بن جاتا ہے نہیں بات سر تو اللہ تعالیٰ کس کے بن جاتا ہے اپنے بھائی کیا بن جاتا ہے ہاں پے منہ ہاں کان سب بن جاتا ہے ویسے حدیث میں ان کا لفظ ان کا ذکر ہے اس کا پیر کا منہ کا کھلے آنکھ کا کان کا اور تفصیل کو بتایا بہت سی پورا ہمیں دل بھی بن جاتا ہے دماغ بھی بن جاتا ہے سب ہی ہو جاتا ہے یہ کہیں کہ سمجھے سارا یہ پورا بن جاتا ہے اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ جب ان کا ہاتھ بن گیا پیر بن گیا تو ان کے اندر طاقت تو ہو جائے گی تب ان کے اندر طاقت کون سی خدا والی ولی کے ہاتھ میں طاقت کون سی خدا والی ولی کے پیر میں طاقت کون سی خدا والی ولی کی آنکھ میں طاقت کون سی خدا والی ولی کے کان میں طاقت کون سی خدا والی کوئی بہاوی دیوبندی یہ کہہ سکتا ہمارا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی طرح نہیں کوئی بہاوی دیوبندی کہہ سکتا ہے کیونکہ ماں نے دودھ پلایا مجھے کہہ کے دیکھا ہمارے کان خدا کی طرح ہماری زبان خدا کی طرح ہمارا پیر خدا کی طرح ہمارا دل خدا کی طرح پہلی بات خدا ان کے پاس ہے تو یہ نہیں کوئی دے سکتا ہے اور جو کہے ہمارے ہاتھ خدا کی طرح وہ کافر جو کہے ہماری زبان خدا کی طرح وہ کافر کوئی بھاری بندی کہے بولو نہیں دے سکتا ہے تو عبد القادر کے ہاتھ خدا کے ہاتھ عبد القادر کی زبان خدا کی زبان عبد القادر کا پیر خدا کا پیر ہم نے فرمایا ان کا دل خدا کا دل اب جو عبد القادر کے ہاتھ کو گئے ہماری طرح ان کے پیر کو گئے ہماری طرح ان کی آنکھ کو گئے ہماری طرح تو کوئی اگر خدا کے ہاتھ اور پیر سے اپنے ہاتھ کو تسبیح دے رہا ہے خدا کے ہاتھ پیر سے اپنے ہاتھ کو ہاں اس کے پیر کی طرح کسی کا پیر نہیں ہو سکتا ہے اس کی زبان کی طرح کسی کی زبان نہیں ہو سکتی ہے اس کے دل کی طرح کسی کا دل نہیں ہو سکتا ہے امام الانبیاء کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ کہ ہم جیسے بشر اس حدیث کے مطابق اس اندر جان خانوی صاحب اپنی کتاب بہشتی زیور میں لکھتے ہیں چوتھے حصے میں لکھتے ہیں کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح تو میری ماں میری بہن کی طرح میری پوپھی کی طرح تو وہ بیوی اس پہ حرام ہو کیا ہو رہی یہ بھشتی زیور نہیں تو یہ بہشتی زیور دیتے ہیں ہاں اس میں ہے کیا ہے اس نے اپنی ماں یا بہن یا پوپھی کو ایسی عورت کو جو اس کی بہن ماں کو اس سے نکاح کہہ دیا تو میری بہن کی طرح یا ماں کی طرح یا پوپھی کی طرح یا خالہ کی طرح تو وہ بیوی اس کی حرام ہوگی اب اندازہ لگاؤ تھانوی صاحب کی یہ بات جو بہشتی زیور میں لکھ رہے ہیں بہشتی زیور کہتا ہوں اس میں لکھ رہے ہیں چوتھے حصے میں وہ بیوی حرام میں نے کئی جگہ کہا جب سنڈے یہ کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے بغیر کفارہ دیے بغیر سنڈے ذہاب کا کفارہ دیے تو حلال نہیں اسی طرح جو پیارے مصطفیٰ کو کہتے تو ہماری طرح بشر ہے تو جنت حرام ہو جاتی ہے اس میں جنت حرام اب جنت میں جانا چاہتا تو توبہ کرے اس کا کفارہ ادا کرے مصطفیٰ کی پاک حالت پیشانی کا کرے جب تو جنت میں جائے گا ورنہ وہ جہنم
اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. دور ہو دور ہو جی بے شک. وہی ہے. تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ بے شک رسول اللہ. بے شک رسول اللہ. بے شک جی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم غوث اعظم کے صدقے میں جنت میں جائیں گے. بے شک. ہم نبی کو اپنا جیسا نہیں دیکھتے. یہ تو پتا نہیں کتنی گندی باتیں دیکھتے ہیں. اور تقویۃ الایمان ایک بہت مشہور کتاب ہے, اس میں دیا ہے کہ اس نے حدیث لکھی, اور حدیث لکھنے کے بعد ترجمہ اس نے اتنا غلط کیا ہے. پاکھنڈی نے کیا ترجمہ کیا؟ پاکھنڈی ترجمہ کرتا ہے مہر ریلوی چوٹا اس کی چوری میں نے بہت جگہ پکڑی. الحمدللہ یہ قدم مفتی اعظم کا میں بہت جلدی چوری پکڑتا ہوں لوگوں کی. ہاں تو اس نے حدیث لکھی, اس نے اکرموا اخاکم, یہ حدیث ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا تعظیم بجا لاؤ اپنے بھائی. اس کا ترجمہ یہ ہوا اکرموا, امر کا سیگا, امر عاجل معروف کا سیگا ہے جمع کا. اکرموا اخاکم, اخا جو ہے یہ عربی میں واحد کے لیے آتا ہے. اکم ضمیر مخاطب. دیکھیے اب کس کا کرنا ہوا اپنے بھائی کی تعظیم بجانا. اب انہوں نے اس میں کرنا کیا کیا؟ ہندو نے ترجمہ پاکھنڈی نے دیا چوٹے نے. ہاں بھائیوں ایسی. تو ایک تو بھائیوں کو ترجمہ کیا, جمع کر دیا, بہو وچن کر دیا, لفظ آخا. اب یہ ہوتا اپنے منہ اخوتکم, جو عربی کے اندر آخا کی جمع اخوت آتی ہے. اب ان نے سمجھے آخا ہے واحد, ایک وچن ہے, اور جمع کم نے ترجمہ کرا بہو وچن کا, تو یہ نے حرام کرا چوٹے نے. اس میں ہی دیکھ لیجیے, یہ تو یہ چوری کری. دوسری نے کیا تعظیم کرو اپنے بھائیوں ایسی سی, تو نے سی لگا دیا, جیسے اپنے بھائیوں کی کرتے ویسی کرو. اور وہاں پہ صرف ہے اکرموا اخاکم, اور سی کو نے کہاں سے بنا دیا؟ عربی میں سی کے لیے نا ہمیں کام کرو, سمجھے, ایسا یا اس جیسا. تو اس ایسا ایسا عربی میں اس کے لیے مثل آتا ہے, یا کاف حرف تشبیہ آتا ہے. جیسے کہتے ہیں الزیدو کالاسد, یا الزیدو مثل الاسد. تو یا تو مصر بولا جاتا ہے نہیں, یا کاف بولا جاتا. اب اس حدیث میں نہ حرف کاف ہے, کاف حرف جار بھی نہیں ہے, نہ لفظ مصر ہے, اور انہیں اپنے پاس تم نے بڑھائی دیا. تو کتنا بڑا جھوٹا پکا چوٹا ہے. حدیث کچھ ہے اور ظالم سمجھے کچھ ترجمہ کر لیا, کچھ لکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑے چوٹے ہیں, اس لیے کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے ہر ایک کو. وہ لوگ پڑھیں تو ان کی کتابوں کو پکڑنے کی, ان کی چوری سمجھے پکڑنے کی مہارت رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے سمجھے ہوشیار رہنا چاہیے, ایسے لوگوں کی کتاب سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھنا چاہیے.